جب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن قریب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسماء اور حضرت ام سلمہ کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں بھیجا۔ امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے داہنے کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام 7ویں دن مقرر کیا۔ حضرت نصفی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جب ولادت کا دن آیا، جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی پیدائش پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولائے کائنات علی مشکل کشا سے ارشاد فرمایا، اے علی اپنے بیٹے کا نام رکھیے، اپنے بیٹے کا نام تجویز کیجیے۔ مولائے کائنات مشکل کشا فاتح خیبر شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، بارگاہ رسول میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچے کا نام تو آپ ہی تجویز فرمائیں گے، چونکہ آپ اس بچے کے نانا ہیں، لہٰذا اس بچے کا نام آپ ہی رکھیں گے۔ سرکار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بچے کا نام جب تک میں نہیں رکھوں گا، جب تک کہ رب کی بارگاہ سے کوئی اشارہ نہ ملے گا، یعنی رب کی بارگاہ سے اس کا نام متعین نہیں ہوگا، رب کی بارگاہ سے اس کا نام تجویز نہ ہوگا۔ تاریخ ہی بتاتی ہے، جبریل امین آئے اور آنے کے بعد میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنے بیٹے کا نام، آپ اپنے نواسے کا نام شبر رکھ دیجئے۔ شبر کا معنی حسن ہے، لہذا حضرت سرکار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے کا نام شبر رکھ دیا۔ شبر کا معنی حسن ہے۔ آپ کی عظمت و فضیلت کس درجہ حامل ہے، آپ امام ہیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مراتب اور درجات عطا فرمائے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات، یعنی آدم علیہ السلام کی توبہ کہ جو کلمات مشہور ہیں، یعنی رب نے ان کو کچھ کلمات عطا فرما دیے، سکھا دیے، لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے توبہ کی۔ تو حضرت امام جعفر صادق کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں ان اسماء سے مراد، ان کلمات سے مراد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں۔ لہٰذا آپ کے اس قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام حسن بڑی عظمت و فضیلت والے ہیں، کیونکہ آپ کے نام سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو رہی ہے۔ اور آگے روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، اگر ان ناموں کی برکت کی وجہ سے، ان ناموں کے وسیلے سے اگر آپ پوری اپنی اولاد کی، اپنی تمام اولاد کی اگر مغفرت طلب کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محروم نہ کرتا، بلکہ آپ کی تمام اولاد کی بخشش و مغفرت فرما دیتا۔ یہ وصف ہے ان ناموں میں، یہ خصوصیت ہے ان ناموں میں۔ تو حضرات گرامی، آج 15 رمضان المبارک ہے، آج امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، بڑی عظمت و برکت والا دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو حسن کی سرداری ہوگی
جنت میں میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کی سزا و جزا طے کرنے کے بعد جب ہمیں جنت میں بھیجے گا تو اس جنت میں جس کی سرداری ہوگی اس ذات کا نام امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے۔ تو حضرات گرامی، امام حسن علیہ السلام کے تعلق سے ایک واقعہ اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھا کر کے نکلے، مسجد سے نکلے، اور نکلنے کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن ٹہل رہے ہیں، امام حسن کھیل رہے ہیں، بچپنی کا عالم ہے، ایام طفولیت میں ہے، لہذا حضرت امام حسن کھیل رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں امام حسن کو اٹھایا اور اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا۔ اپنے کاندھوں پر بٹھانے کے بعد میں عرض کیا، اے امام حسن، آپ پر میرے باپ قربان ہوں، آپ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، آپ علی کے مشابہ نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، اور آپ مسکرا رہے تھے۔ حضرات گرامی، اس سے معلوم یہ ہوا امام حسن کی عظمت، امام حسن کی عظمت و ولایت اور آپ کا مرتبہ، آپ کے خون کی عظمت، چونکہ آپ خون رسول ہیں، آپ اولاد رسول ہیں، آپ خون فاطمۃ الزہرا ہیں، آپ پسر علی ہیں، لہذا آپ کی عظمت اور آپ کی فضیلت اس درجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے کاندھوں پر بٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ پر میرے باپ قربان ہوں اے امام حسن۔ حضرات گرامی، بڑی عظمت و فضیلت والے ہیں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کرائے گا۔ حضرات گرامی، تاریخ یہ بتاتی ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام ایک وقت میں خلافت پر متمکن کیے گئے تھے۔ مولائے کائنات کے وصال کے بعد میں حضرت امام حسن کو خلافت پر متعین کیا گیا، آپ کے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت دی، آپ نے تقریباً 6 مہینے تک خلافت کو سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں میں جب تنازع پیدا ہو گیا، جب دو گروہ آپس میں لڑنے کو مرنے کو تیار ہو گئے، تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ان دونوں گروہ میں صلح کراتے ہوئے خلافت سے دستبردار ہو جایا کرتے ہیں۔ قربان جائیے امام حسن علیہ السلام کی عظمت پر اور آپ کی قناعت پر۔ امام حسن علیہ السلام نے مسلمانوں میں انتشار کو قبول نہ کیا بلکہ اپنی خلافت کو پیش کر دیا۔ تو حضرات گرامی، بڑی عظمت و رفعت کی حامل ہے آپ کی شخصیت، لہذا اگر جنت میں امام حسن علیہ السلام کی سرداری میں ہمیں رہنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے محبت کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسن علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور عرض کرتے تھے، اے اللہ، میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن اور حسین سے محبت فرما اور اس شخص سے محبت فرما میرے جو ان دونوں بیٹوں سے جو شخص محبت کرتا ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ امام حسن کی عظمت و رفعت بہت ہے، چونکہ آپ اولاد فاطمۃ الزہرا ہیں، اور اولاد فاطمۃ الزہرا ہونا تمام تقوی و پرہیزگاری ایک طرف ہے، اور اولاد فاطمۃ الزہرا ہونے کی جو فضیلت ہے وہ ایک طرف ہے، کیونکہ حضرات گرامی، دنیا میں انسان نصیب سے سب کچھ بن جاتا ہے، دنیا میں انسان جنت کما لیتا ہے، متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، عزت والا بن جاتا ہے، عظمت والا بن جاتا ہے، لیکن کوئی بھی شخص خون رسول نہیں بن سکتا۔
اولاد رسول نہیں بن سکتا، اولاد فاطمہ الزہرا نہیں بن سکتا، لہٰذا یہ رب کی عطا سے بنا کرتا ہے۔ لہٰذا رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی کے مطابق علی کو وہ پسر عطا فرمایا کہ جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، لہٰذا جس نے امت کی اصلاح کی خاطر خلافت سے بھی دستبرداری لے لی تھی، لہٰذا اس ذات کا نام ہے امام حسن علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔